صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق یا الہی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے میں آپ کو قرآن پاک کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور کل حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طوفان نوح تھا اس کا ذکر کیا گیا۔ وہ کشتی میں سوار ہو کر اس کی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی یہ کشتی جودی پہاڑ تک پہنچی۔ تو آج ہم وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، 6 ماہ، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری، کعبہ مکرمہ کے 7 چکر بھی لگائے۔ پھر رب تعالیٰ نے کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف عطا فرما دیا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا تھا۔ کہتے محرم کی 10ویں تاریخ عاشورے کے روز یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان وغیرہ نے شکرانے کا روزہ رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی وسائی اس کا نام ثمانین رکھا۔ عربی زبان میں ثمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں، چونکہ کشتی میں 80 آدمی تھے اس لیے اس گاؤں کا نام ثمانین رکھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، اس کا ذکر بھی پہلے آ چکا ہے۔ وہ صدق کے دل سے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ وہ منافق تھا اور اپنے کفر کو چھپائے رکھتا تھا، لیکن طوفان کے بعد اس نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلایا اور فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ تو آپ نے بڑے دل سوزی کے ساتھ فرمایا بیٹا آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، ہاں جس پر رب کریم اپنا رحم فرمائے بس وہی بچ سکتا ہے۔ باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ بلند پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، غار میں جا کر یہ چھپا، غار کے اور راستے بند کر دیے، لیکن طوفان تھا، وہ اتنا اونچا ہوا کہ غاروں میں گیا اور اپنی بول و براز کے اندر وہ مر گیا، غرق ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کشتی نوح کا جودی پہاڑ سے لگنا اور طوفان نوح کا آنا اور کنعان کا جو انجام اور اس طرح اور بہت کچھ مضامین رب کریم نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ
کنز الایمان بھی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في مغزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ اور وہ انہیں لے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا۔ فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ عرض کی اے رب میرے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں زیاں کار یعنی نقصان اٹھانے والا ہو جاؤں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑی عبرتیں ہیں ان واقعات میں، بڑی عبرتیں ہیں۔ اگر سوچیں سمجھیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کیونکہ تفصیل کافی ہوتی ہے اس طرح کے واقعات میں، بہت تفصیل ہوتی ہے، اگر اس کو صحیح دیکھا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ ان واقعات کو تفاسیر میں دیکھیں۔ خزائن العرفان ہے، نور العرفان ہے، پھر صراط الجنان میسر آئے تو اس میں دیکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے کافی فوائد نصیب ہوں گے، اور بہت سارے مدنی پھول اس میں سے سیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ یہ سورہ ہود کی جب ان آیات کی آپ تلاوت کریں گے نا تو وہاں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ سارے مضامین ملیں گے۔ جیسے ابھی سورہ ہود کی آپ کو آیت نمبر 44 سنائی گئی، اس کے علاوہ سورہ ہود کی آیت نمبر آپ کو 42 سنائی گئی، اس کے علاوہ اور بھی آیت سنائی گئی۔ سورہ ہود یہ 12ویں پارے میں، تو 12واں پارہ یہ مقتل المدینہ سے شائع ہو چکا ہے، صراط الجنان کا بھی، کیونکہ 5 جلدیں آ چکی ہیں تو 15 پارے اس کے ہو چکے ہیں، تو اس میں سورہ ہود بھی آپ کو مل جائے گی اور اس کی وضاحت وہاں آپ کو مل سکے گی۔ تو لازمی طور پر آپ اس کو لیجئے، پڑھیے، تاکہ قرآن پاک درست پڑھنے اور سمجھنے کی ہمیں سعادت بھی نصیب ہو۔ ہمارے سلسلے میں ہم ایک سبق آموز واقعہ بھی سنتے ہیں، آئیے سنتے ہیں سبق آموز واقعہ۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وزیر کے ساتھ مجلس میں جلوہ فرما تھے۔ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل چہرے والے کی آمد ہوئی، اور وہ تھوڑی دیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اس کے جانے کے بعد اس شخص نے عرض کی کہ حضور، یہ ابھی جو شخص آپ کے پاس تھے وہ کون تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ملک الموت علیہ السلام تھے، موت کے فرشتے تھے۔ اب جیسے ہی اس نے موت کے فرشتے کا ذکر سنا تو گھبراہٹ چڑھ گئی، اور کہنے لگا کہ حضور یہ تو مجھے بے چینی ہو گئی ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے فلاں جگہ پہنچا دے، یہاں موت کا فرشتہ آیا، میں نہیں بیٹھنا چاہتا یہاں پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی التجا قبول فرما لی، اور آپ کی حکومت تھی، آپ کی سلطنت تھی، ہوا پر، پرند پر، چرند پر، جنوں پر، انسان ہوگا، آپ کی سلطنت تھی۔ تو آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا اس شخص کو اڑا کر کہیں اور لے کر چلی گئی۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ ملک الموت دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ شخص وہاں تو تھا نہیں۔ تو آپ نے یوں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو فرمایا کہ تیرے خوف سے، وہ آپ کے ڈر سے وہ ادھر سے نکل گیا، میں نے ہوا کو حکم دیا، اس کو فلاں جگہ پہنچا دیا۔ تو ملک الموت علیہ السلام کہنے لگے جب تھوڑی دیر پہلے آپ کی مجلس میں آیا تھا تو اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھا، تو مجھے تو حالانکہ حکم تھا کہ اس شخص کی جان فلاں مقام پر قبض کرنی ہے، وہ تو بہت دور ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جب میں اس شخص کی، کہ مجھے تو حکم تھا، میں جب اس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے اس مقام پر پہنچا جو دوسرے ملک کے اندر ہے، تو یہ شخص وہیں تھا، تو اس نے اسی وقت آپ کو حکم دی، آپ کو کہا، آپ نے اس کی بات مانی اور ہوا کے ذریعے وہاں پہنچ گیا، اور جس جگہ، جس گھڑی جس کی روح قبض ہونی ہے وہ وہاں ہوتا ہے۔ تو کہتے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تقدیر میں جو لکھے ہوئے ہیں وقت و جگہ اس کو بدلتا نہیں۔ بہرحال اس کی جان یعنی اس کی روح قبض کر لی گئی۔ تو اس میں بھی میٹھے میٹھے اسلام بھائی ہمارے لیے سبق کے مدنی پھول ہوتے ہیں کہ جس وقت، جس گھڑی، جہاں پر جس کی روح قبض ہونی ہے، موت آنی ہے، وہاں موت آنی ہے، اور موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہمیں بھی اس معاملے میں غور کرنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے موت کو، کہ کبھی بھی کسی وقت بھی ہمیں موت آ سکتی ہے، ہماری روح قبض ہو سکتی ہے، اور ہم اب روح قبض کہاں ہونی ہے یہ ہم نہیں جانتے، موت کب آنی ہے یہ نہیں جانتے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، مرنا تو ہے، لہذا ہم میں سے ہر ایک کو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ موت سے فرار نہیں ہے، موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ ہم زمین کے اندر چلے جائیں، کسی غار میں چھپ جائیں، یہیں بھی چلے جائیں، آپ جانتے ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہوا میں بھی موت آتی ہے، بادلوں میں بھی موت آتی ہے، سمندر کی تہ میں بھی موت آتی ہے، زمین پر بھی موت آتی ہے۔ تو موت کہاں نہیں آتی؟ جہاں جس وقت جس کی موت ہواؤں میں لکھی ہوئی ہے، بادلوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ بادلوں میں مرتے ہیں۔ ہاں، جہاز کے جہاز پھٹ جاتے ہیں، پورے کے پورے تباہ ہو جاتے ہیں۔ جس کی موت کسی جنگل بیابان میں ہے تو جہاز پورے کے پورے گر جاتے ہیں، وہ وہاں جا کر وہاں مر جاتے ہیں۔ جس کی موت سمندر میں لکھی ہوئی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں ایک دن سمندر میں جاؤں گا اور میرا جہاز غرق ہو جائے گا اور مجھے یہاں موت آ جائے گی۔ کسی کی موت کسی ملک میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اپنے وطن میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی، وہ کسی بھی بہانے سے، کسی بھی طریقے کار سے اس ملک میں پہنچ جاتا ہے، وہاں اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو موت کہیں بھی آ سکتی ہے، موت نیکی کرتے کرتے بھی آ سکتی ہے، موت گناہ کرتے کرتے بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائے کہ ہم نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں مصروف ہوں، اللہ کی رضا والے کاموں میں مصروف ہوں، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے کرتے ہمیں موت آ جائے. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا, میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف. کاش ایمان اور عافیت اور میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو, جنت و بقیع ہمارا مدفن ہو, اور جنت و فردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا پیارا پڑوس نصیب ہو جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس وقت ہم چلتے ہیں دارالمدینہ کا وہ حصہ دیکھنے کے لیے جو ہم نے اس کی پہلی قسط دیکھی تھی کہ دارالمدینہ کس طرح کام کر رہے ہیں. آئیے اسی دارالمدینہ کے اسی سلسلے کی دوسری قسط دیکھتے ہیں. دارالمدینہ یہ دعوت اسلامی نے ایک اسلامک اسکولنگ سسٹم جو کریٹ کیا ہوا ہے کہ دنیا کی تعلیم و دین کی تعلیم کو ایک ساتھ کر کے دیا جائے اور پورا سنت و برا ماحول دیا جائے. اس کو کس انداز سے لے کر چلا جا رہا ہے. آئیے دارالمدینہ کے وہ جو ہمارے پاس جو بنی ہوئی تھی اس کی طریقہ کار کی مووی, اس کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی نے اس طرح بھی توجہ کی اور کھولے دارالمدینہ. حافظ قرآن طالب علموں کے لیے معیاری دنیاوی تعلیم کے حصول کا سنہری موقع. دارالمدینہ پری پرائمری, بالکل بچپن سے ہی بچوں کو لینا. ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کیسے کام کر رہا ہے, کون کون سے شعبے اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. دارالمدینہ کا ہیڈ آفس ہے, یہاں موجود ہیں اور یہاں الحمدللہ مختلف مکاتب ہیں. تو آئیے آپ کو دارالمدینہ کے ہیڈ آفس کا وزٹ کرواتے ہیں کہ یہاں کیا کیا ہو رہا ہے. الحمدللہ دارالمدینہ کی تمام ویبینار کروانا, پوری دنیا کے اندر جو ٹیچرز ہیں ساری دنیا کے, ان کو ٹریننگ کروانا اور ان کو سپورٹ فراہم کرنا, یہ الحمدللہ یہ اس ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ ہوتا ہے. دنیا بھر میں آپ کو دارالمدینہ کے بارے میں جو اہم اور بنیادی انفارمیشن چاہیے آپ ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں دارالمدینہ کی. تمام مدنی منوں کو بہترین کمپیوٹر لیب کی فراہمی, اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین اور سرپرست کو کارکردگی کے متعلق بتانا, بر وقت انفارمیشن دینا. دوسرا دارالمدینہ شعبہ آئی ٹی نے ایک اسکول مینجمنٹ اپلیکیشن کا قیام کیا ہے جس میں دارالمدینہ کے بچوں کو ایک ہی وقت میں پوری دنیا سے کہیں سے بھی ایکسیس کر کے رجسٹریشن اور ایڈمیشن کیا جا سکتا ہے. سیئنگ از بلیونگ, جو دیکھا جاتا ہے اسی پر یقین کیا جاتا ہے. تو جو دارالمدینہ کے مدنی منیاں کون سی اکیڈمک ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, کس طرح سے ان کی دینی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے, نشوونما کے لیے کیا 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 جا رہا ہے, تو یہ ویب سائٹ پر اور سوشل میڈیا پر آپ کو ان کی سرگرمیاں نظر آتی ہیں. گاہے بگاہے ہم دیگر معلومات جو ہمارے والدین کے لیے ضروری ہے, جو ہمارے دارالمدینہ سے متعلقہ اسلامی بھائی, اجیر اسلامی بھائی ہوں یا غیر اجیر اسلامی بھائی ہوں, جو اس شعبے سے وابستہ ہیں, ان کے لیے یہ معلومات ضروری ہے, وہ بھی ہم اپنی ویب سائٹ پر مہیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں بھی ویب سائٹ کو دیکھا جا رہا ہو, وہ بھی ہمارے اس شعبے کی معلومات کو ویب سائٹ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. 2012 میں ایک کیمپس 240 اسٹوڈنٹ 12 ٹیچر سے شروع ہونے والا یہ شعبہ الحمدللہ اس وقت یو کے, ہند اور پاکستان کے 39 کیمپسز یعنی 39 اسکولوں, 9000 سے زائد طلبہ اور 600 سے زائد ٹیچرز پر الحمدللہ مشتمل ہو چکا ہے. یہاں اوورسیز ڈیسک موجود ہے. دارالمدینہ آنے والے سالوں میں کون کون سے ملکوں میں کھلنے والا ہے, جن جن ملکوں میں کھل چکا ہے, کہاں کہاں بڑھنے والا ہے. واٹ اپ کمنگ پروجیکٹس ڈو یو ہیو ان پائپ لائن اینڈ in near future where you are going to open your Darul Madinas? Yes, I would like to tell you something about our overseas Darul Madina. The first Darul Madina was established in 2013 in Mazagaon in Mumbai. And the very next year we started up our new campuses in Tajpur, and the another one was in Govandi. And along with that, I tell you, we also in the last year we went to Europe as well. In UK, we opened up our first campus in Blackburn. The next year, inshallah, in 2016, we are going to open up our first campus in USA, Sacramento. And along with that, we have got Bangladesh also in pipeline. And we hope that in 2016, in the month of Jan, we'll be having our first campus there. And Sri Lanka is also in our pipeline. And we expect and we are sure that we are going to have our campus there
there as well. And you do have, alhamdulillah, a number of campuses outside Pakistan, UK and India as well. In the feasibility stage, what kind of projects do you have? Mozambique, we have got, we are also thinking about one campus in Mozambique, and the another one is in South Africa as well. UK, हिंद में तो दारुल मदीना खुल चुका है, श्रीलंका और USA और इंशाल्लाह बांग्लादेश में खुलने जा रहा है. आपको दिल चाह रहा है कि आपके मुल्क में भी दारुल मदीना खुले, चश्मे मां रोशन, दिल मां शाद. आप मजलिस दारुल मदीना से राबिता कीजिए. इस वक्त हम आपको फैज़ान जिलान के ट्रेनिंग मकतब में लेकर जा रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ख़ास बात यह है कि यूके, हिंद और पाकिस्तान के तकरीबन 600 से ज़ायद टीचर्स को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रेनिंग सेंटर ने ट्रेन कर डाला है. टीचर्स हैं वो इस वक्त वेब लिंक के जरिए इसी ट्रेनिंग सेंटर से एसोसिएटेड हैं. इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह एक वेबिनार सेशन हमारा चल रहा है और तकरीबन 600 के करीब जो है वो टीचर्स जो हैं वो इस वेब लिंक के जरिए हमारे साथ एसोसिएटेड हैं. आपने मदनी चैनल का बता तो दिया ही होगा. शुरका को ये बताया कि हमारा जो है वो सेशन चल रहा है और अचानक जो है वो मदनी चैनल वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए. क्या कर रहा है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, उम्मत को किस तरह से फायदा पहुंचा? ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इस वक्त दारुल मदीना के 600 से ज़्यादा असातिज़ा की मुख्तलिफ 15 से ज़्यादा मुख्तलिफ टीचिंग एरियाज़ में ट्रेनिंग करवा चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में भी इसी तरह सैकड़ों असातिज़ा की ट्रेनिंग का सिलसिला होगा. कितने किस्म की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं? एक तो हम टीचर को इंडक्ट करने से पहले एक बाकायदा 6 माह का ट्रेनिंग 6 माह का एक कम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग सेशन है जिसके अंदर उस टीचर को बुनियादी तमाम स्किल्स दी जाती हैं कि वो क्लास में एंटर हो तो तजर्बे ना करे अपने बच्चों के साथ. सारा साल चलता रहता ये है. पूरा साल ये तरीक़ाकार, ये साइकिल चलती रहती है. हम सिखाते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, फिर सिखाते हैं, फिर चेक करते हैं और टीचर का लेवल आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से ऊपर लेके आते जाते हैं. शोबा दीनियात और दारुल मदीना यूनिवर्सिटी भी इसी फ्लोर पर हैं, तो चलिए उधर लेकर चलते हैं आपको. शोबा दीनियात में इस वक्त हम खड़े हैं, मौजूद हैं. क्या कर रहा है शोबा दीनियात? शोबा दीनियात अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना का एक ज़ैली शोबा है जिसके क़याम का मकसद ज़रूरी दीनी तालीम की तहसील और इसके अमली नफाज को यकीनी बनाना है ताकि दारुल मदीना में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात यहाँ पर इल्मी एतबार से पुख्ता हों, वहीं उसके साथ साथ अमली और अखलाकी एतबार से भी उनमें मजबूती हो. इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियान कराम की ज़ेर निगरानी माहिरीन तालीम की सिफारिशात की रोशनी में तलबा और तालिबात की उम्र और ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक ज़रूरी दीनी तालीम की तहसील को यकीनी बनाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामियात की मियारी कुतुब तसनीफ़ की जाती हैं जिनको पढ़ाने के लिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह काबिल और माहिर असातिज़ा तरबियत याफ्ता असातिज़ा तकर्रुर किया जाता है. पाकिस्तान और पाकिस्तान से भर ये निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बनाया जा चुका है, इस पर अमल हो रहा है. शोबा यूनिवर्सिटी की तरफ आपको लेकर चलते हैं भाई साहब. दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शोबा निसाब क्या कर रहा है? ख़ास तौर पर अभी इस्लामिक स्टडीज़ के स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और इसमें हायर एजुकेशन पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन और बैनुल-अक़वामी मियारी यूनिवर्सिटियों के मियार को मद्देनज़र रखा गया है. जामियात के रवायती अंदाज से इस्तिफ़ादा करते हुए हायर एजुकेशन कमीशन के जदीद अंदाज को भी हमने फोकस किया है, जिसके पेश नज़र दीगर फैकल्टीज़ के जो जनरल कोर्सेज़ हैं जैसे कि साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, HR वगैरह को भी इस्लामिक स्टडीज़ के कोर्स में शामिल किया है. दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की अल्हम्दुलिल्लाह स्कीम ऑफ स्टडीज़ इस्लामिक स्टडीज़ की बन चुकी है. तमाम एक्रीडिटेशन काउंसिल्स, हायर एजुकेशन कमीशन के स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके यूनिवर्सिटीज़ की जो करिकुलम है उससे कॉम्पेटेबल रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना यूनिवर्सिटी का निसाब इन सब तकाज़ों को पूरा करने वाला होगा इंशाअल्लाह. बाअमल मुबल्लिग, बाअमल प्रोफेशनल, बाअमल स्कॉलर, बाअमल आलिम दीन बनाने वाला हो. इस वक्त जो दारुल मदीना का आपने तारुफ सुना 2012 में, इसका पहला ब्रांच जिसको कैंपस कहते हैं इनकी अपनी लैंग्वेज में, पहली ब्रांच खुली बाबुल मदीना कराची में. 250 मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ और 12 इसमें बाजियाँ असातिज़ा, मतलब जो पढ़ाने वाले टीचर्स, फीमेल टीचर्स होती हैं. हमारी एक दीनी अंदाज को भी तो हमें इसको लेकर चलना है ना. डेफिनेटली इसमें एक दुनियावी तालीम का एक अपना हिस्सा है,
لیکن ہم جو کچھ کریں گے وہ ایک دین، اسلام اور سنتوں کے اور جائز اور جواز اور اس طرح کے دائرے کار میں رہ کر ایک چیز کرنے کی کوشش کریں گے. تو 250 مدنی منع، مدنی منیا اور 12 پڑھانے والیاں، اور آج 2015 میں ہم سن رہے ہیں کہ یہ باب پاکستان اور ہند اور UK میں اس کی برانچز کھل چکی ہیں، اور 39 برانچز اس کی ہو چکی ہیں، یعنی 39 کیمپس کھولے جا چکے ہیں. 9000 کے آس پاس مدنی منع، مدنی منیا اور 600 کے آس پاس پڑھانے والے، پڑھانے والیاں. یہ تیاری ہو رہی ہوگی، بلکہ جو پڑھا رہے ہیں تو پڑھانے والیاں ہی ہوں گی اس وقت، پڑھانے والے نہیں ہوں گے. ایک انتظامی امور کو دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامی بھائیوں کی مجلس الگ ہے، مگر اسلامی بہنوں کی بھی مجلس الگ ہے جو ان کے تمام تر تعلیمی اور انتظامی امور کو دیکھتی ہیں، اور دونوں کی بیٹھک بھی الگ ہے. ایک ہی عمارت کے اندر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نہیں ہیں، الگ الگ ہے. پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، تو اس میں جو شرعی تقاضے ہیں وہ تو پورے کیے جائیں گے. اگرچہ اس کی فیس ہے، ہم نے ابھی اس سال سے اس کی فیس رکھی ہے، لیکن ہزاروں طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں اس تعلیمی جو نظام ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسا ایک اسکولنگ سسٹم کا نظام ہے. تو ایک دونوں تعلیم کو ایک ساتھ لے کر چلنا، کہ جو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو لے کر چلے، یہ ایک بہت خوبصورت انداز ہے، اور ہماری اس وقت معاشرے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے بچپن سے ہی 2.5-3 سال کی عمر سے ہی ان کو ایک ایسی تعلیم ملے کہ جو دنیا کی اگر تعلیم سیکھ بھی رہے ہیں، اگر ان کو A for ایپل اور B for بیٹ سکھایا جاتا ہے تو ہم A for اللہ کیوں نہ سکھائیں، اور B سے بغداد بولنا کیوں نہ سکھائیں، اس کو ہے نا. تو الف سے اللہ بولنا کیوں نہ سکھائیں، بے سے بغداد بولنا کیوں نہ سکھائیں. تو یہ سب ہوتا ہے. کوئی میم سے موم بتی سکھائے گا تو ہم میم سے ماں سکھائیں گے، میم سے مدینہ سکھائیں گے. تو بات وہی ہوتی ہے، لیکن بس سیکھنے وہ ایک جب انداز تبدیل ہو جائے گا آپ کا سیکھنے سکھانے کا، تو تربیت کا انداز ہی تبدیل ہو جائے گا، بہت فوائد حاصل ہوں گے. تو یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک ایسا کوئی تعلیمی نظام ہے جس میں ہم کو ہمارا حصہ ملانا چاہیے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے، وہ دنیا بھر کی ضرورت ہے کہ مسلمان کے بچے ایک ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھیں کہ جہاں پر اگر یہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں تو ان کی دینی اور سنتوں بھری تربیت تو ہو، ان کو اس ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر قرآن و حدیث کی اور سنتوں کی تعلیم و تربیت بھی تو ہو. یہ باہر پڑھ کر نکلیں تو ایک مطلب کہ وہ مسٹر لگنے کے بجائے ایک پیارے پیارے میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائی کیوں نہ لگیں. یہ اس کی ضرورت کو کون نہیں سمجھے گا، اور ہمارے ملک میں اس طرح کی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے اس کو کون نہیں سمجھ سکتا. تو برائے کرم آپ بھی بڑھ چڑھ کر دارالمدینہ کے اس اسلامک اسکولنگ سسٹم میں آپ اپنا حصہ ملائیں. ایڈمیشن ہمارے پاس اتنے ہیں کہ اگر اب اس وقت بھی ہم 100 برانچز مسجد کھول لیں تو شاید ہم ایڈمیشن کو پورا نہ کر سکیں. لیکن آپ نے ابھی سن لیا کہ ہمارا تربیت کا سلسلہ جاری ہے. ہم اپنے ٹیچر، پڑھانے والے، پڑھانے والیاں خود کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ان کی بہتر اصلاح کر سکیں اور ان کی بہتر ذہن سازی ہو سکے. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی کہ کروڑ روپے سالانہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے صرف دارالمدینہ کے لیے. تو اگر آپ صرف دارالمدینہ کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعی تعلیمی نظام ہے اور اتنا پیارا اسکولنگ سسٹم لے کر دعوت اسلامی آئی ہے، اور غریب کا بچہ ہو یا امیر کا بچہ ہو سب اس سے پڑھ سکتے ہیں، اور سب کے سب اعلیٰ اور بہترین تعلیم اسلام و دین کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کی تو یہ تو سمجھے کہ ایک ماں باپ کا اور جو ایک مدنی سوچ رکھنے والے والدین ہوں گے ان کی تو ایک زندگی بھر کی ایک تمنا پوری ہو رہی ہے. دنیا میں بہت انتظار ہے دارالمدینہ کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی دارالمدینہ کھلے گا. تو آج 9000 کے آس پاس اسٹوڈنٹ مدنی منع، مدنی منیا، اور 600 کے آس پاس پڑھانے والیاں الحمدللہ ہیں. 39 یہ ہماری برانچز ہو چکی ہیں، اور پاکستان سمیت 2 اور ممالک میں کھل چکی ہیں. انشاءاللہ ان قریب
کولمبو میں امید ہے کہ دارالمدینہ کی شاخ کھلے گی، اور انشاءاللہ ان قریب ممکن ہے، امید ہے کہ ماپوتو موزمبیک میں امید ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ دارالمدینہ کھلے گا۔ پھر اس کے علاوہ امریکہ کیو میں ہے، یو ایس اے میں دارالمدینہ کھولنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی ساؤتھ افریقہ بھی کیو میں ہے، وہاں بھی دارالمدینہ کی ہمیں شاخیں کھولنی ہے۔ تو ہمیں صرف دارالمدینہ کے لیے کروڑوں نہیں اربوں روپے کی ضرورت پڑے گی۔ یقیناً آپ بھی چاہیں گے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی اتنا اعلیٰ تعلیم کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے بچے بھی تعلیم حاصل کریں، اور دعوت اسلامی یہ موقع دے رہی ہے آپ کو۔ آپ 100 بچوں کی تعلیم کا لے لیں، تقریباً 2600 روپے کے آس پاس آپ فگر رکھیں ایک بچے کی فیس کا، کہ ایک جو نارمل مدنی منیاں ہیں، ان کا ایک کی جو فیس کی ایوریج بنتی ہے ہماری وہ 2600 بنتی ہے، 2600 2600 روپے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ 100 بچوں کا خرچہ اٹھائیں، 200، یہ نہیں کہ یہ 100 بچے وہ 100 بچے، ایک آپ کا ذہن ہوگا کہ یہ 2600 تو 100 کے حساب سے 26,000 روپے ہو گئے، تو میں نے یہ مطلب کہ یہ کر لیا۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے دیکھتے دارالمدینہ کیسے چلتا ہے۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ حافظ قرآن طالب علموں کے لیے معیاری دنیاوی تعلیم کے حصول کا سنہری موقع۔ دارالفتہ اہل سنت سے تصدیق شدہ نصاب قرآن کریم کی منزلوں کی دہرائی، درس نظامی کی ابتدائی 2 درجوں یعنی 2 سال کی تعلیم، پاکیزہ مدنی ماحول میں حفاظ طلباء کی اعلیٰ تربیت، زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہوں، اسلامی اقدار و اطوار کے ساتھ۔ الحمدللہ عز و جل دارالمدینہ کے نام سے 25 صفر المظفر 1432 سنہ ہجری بمطابق 31 جنوری 2011 کو ایک اور نہایت اہم شعبہ قائم ہوا، جس کا مقصد امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نوخیز نسل کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ آپ نے ایک اور شے دیکھی، کشمیر کے اسلامی بھائی ہیں، ہمارے شکارپور کے اسلامی بھائی ہیں، فیضان مدینہ کے اسلامی بھائی ہیں، اور مدینہ کے ناظرین ہیں۔ آپ نے ایک اور چیز دیکھی اس میں کہ وہ مدنی منع جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، اب قرآن پاک حفظ کیا آپ نے 10 11 12 سال کی عمر میں، اب لے کر چلنا ہے آگے تک، ورنہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جو سنتوں پر تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ دوسری اسکولوں میں جا کر وہ تربیت ختم ہو جاتی ہے، وہاں وہ ماحول نہیں ملتا۔ تو پھر یہ تھا کہ اب ان کو کیسے بچایا جائے، ان حفاظ کو، ان مدرسوں میں پڑھنے والے کو۔ تو پھر ان کے لیے ہم نے دارالمدینہ الگ کھولا، دارالمدینہ برائے حفاظ، کہ جہاں پر انہیں ان کا حفظ بھی پکا کیا جائے مزید، اور انہیں قرآنی دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم بھی ان کو دی جائے، تاکہ دوسری جگہ جا کر اپنے اس آج تک کی جو کمائی ہے وہ ضائع نہ کر بیٹھے۔ تو اس کے لیے دارالمدینہ حفاظ قائم ہوئے، پھر یہ دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم قائم ہوا، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بہت سمجھ میں آ رہی ہوں گی، حتیٰ کہ یونیورسٹی کا آپ نے ہمارا سنا کہ یونیورسٹی کے لیے جو کوششیں جاری ہیں، جو اس کا سلیبس اور جو اس کا جو بھی کیریکولم ہے، جو اس کے پڑھائی کے جو اس کی جو بکس ہوتی ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمیں ہر لمحے شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ سارا نظام شریعت کے مطابق چلے۔ تو ابھی شروع ہوا ہے، ابھی پودا لگا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیے کہ آگے یہ 10 12 15 20 سالوں میں یہ شعبہ اپنی نوعیت کا کتنا اہم ترین شعبہ ہمارے معاشرے میں کہلائے گا، کہ لوگ کس قدر اس کی بھی آج بھی ضرورت ہے۔ لیکن میں آپ سے یہی التجا کروں گا کہ اس میں آپ تھوڑا سنجیدہ ہوں، آگے بڑھیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ گاؤں میں ادھر وہاں جہاں بھی مطلب کہ عاشقان رسول کے بچے ہیں وہ آئیں اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں، اور آگے 10 15 20 25 سالوں میں سوچئے کہ جب یہ دارالمدینہ سے پڑھ کر جو آپ کے 30 40 50 ہزار اسٹوڈنٹ اگر نکلتے ہیں، ایک
تصور کیجئے آپ، ایک تصور کیجئے کہ یہ پورا 15 سے 20 سال کے بعد آپ کے یہ جو 25, 30, 40 ہزار کے آس پاس یا 50 ہزار کے آس پاس جب اسٹوڈنٹس پڑھ کر یہ مدنی منع جب ایک بہت بڑے مطلب ایک نوجوان بن کر جب یہ معاشرے میں آئیں گے اور اس ماحول سے گزر کر آئے ہوئے ہوں گے، یہ جس شعبے میں جا کر بیٹھیں گے کیا کریں گے؟ اللہ کی رحمت سے ان کے اندر عشق رسول اور خوف خدا کا ایسا انداز ہوگا کہ آپ خود سوچیں گے کہ یہ کیا ہو گیا تبدیلی، یہ کیسی تبدیلی آ گئی، یہ کیسے اچھے اور نیک لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب تصور کریں آگے 10, 15, 20 سال کا، آپ سوچیں گے کہ یار اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں یار، وہ وقت کس نے دیکھا ہے؟ یہ نہ سوچیں، ہر شخص آگے کیا سوچ کر کام کرتا ہے۔ ایک بوڑھے میاں تھے، وہ اخروٹ کا بیج بو رہے تھے، اس دوران بادشاہ کی سواری چلی تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بڑی عمر کا بوڑھا آدمی اخروٹ کا بیج بو رہا ہے۔ اچھا اخروٹ کا بیج بو دیں، لیکن اخروٹ یہ پھل بڑی دیر سے دیتا ہے۔ اب بادشاہ اپنا دورے پہ تھا، اب بادشاہ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی ایسی چیز دیکھتا اور اس کو پسند آتی اور اس کو انعام دینا ہوتا تو اس نے ایک کوڈ ورڈ بنایا تھا، بولا واہ۔ تو جو خادم ساتھ ہوتے تھے اس کا کام تھا جب بادشاہ سلامت واہ کہیں تو اس نے انعام کی تھیلی اٹھا کر دے دینی ہے جس کے لیے واہ کہی گئی۔ یہ طے تھا، بادشاہ تھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو بادشاہ وہاں سے جب گزر رہا تھا دیکھا کہ بوڑھا آدمی اخروٹ کا بیج بو رہا ہے، تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ بڑے میاں اخروٹ کا بیج بو رہے ہو، عمر دیکھو، تم کو لگتا ہے کہ تم اخروٹ کا بیج بونے کے بعد اس کا پھل کھا لو گے؟ وہ بہت ٹائم لگتا ہے اس کو۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس نے جواب یہ دیا کہ بادشاہ سلامت، میں جانتا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میں اس کا پھل نہیں کھا سکوں گا، لیکن بادشاہ سلامت یہ سوچئے ہم سے پہلے والوں نے بویا تھا تو ہم نے کھایا، آج ہم بوئیں گے تو ہمارے بعد والے کھائیں گے۔ بادشاہ کو اس کی بات بڑی اچھی لگی، بادشاہ نے کہا واہ۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ واہ۔ جیسے بادشاہ نے کہا واہ، ادھر وہ خادم نے اٹھائی تھیلی اور دے دی اس بابا کا ہاتھ میں۔ اب وہ بڑے میاں کی تو شادی ہو گئی۔ کہا بادشاہ سلامت، اخروٹ کا پھل ملے گا تب ملے گا، انعام تو ابھی سے مل گیا۔ بادشاہ کو بہت مزہ آیا، بادشاہ نے کہا واہ واہ، 2 دفعہ واہ واہ کہہ دیا۔ اس نے اٹھا کر 2 تھیلیاں اور اٹھا کر دے دیا ہاتھ میں، تو یہ اس کو 3 تھیلیاں مل گئیں۔ اب اخروٹ کا پھل کھاتے کھاتے جب کھائیں گے، فی الحال یہ 3 تھیلیاں لے لی اس بابا جی نے۔ تو ہم اسی طرح سوچیں نا کہ ایک ایسا بیج بوئیں، ایک ایسا کام کریں جو ہماری آنے والی نسلوں کو 15, 20, 25, 30 سال کے بعد جب یہ پودے تناور درخت بنیں گے اور جب یہ پھل دینا شروع کریں گے تو ان کے پھل کتنے میٹھے ہوں گے۔ یہ دارالمدینہ کا پلان ہے، یہ دارالمدینہ کا میں آپ کو ٹارگیٹڈ چیز عرض کر رہا ہوں، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر الحمدللہ اس کے ساتھ جامعۃ المدینہ قائم ہے جو علماء پروڈکشن ہے، 25,000 کے آس پاس اسلامی بھائی اسلامی بہنیں عالم بن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 1,10,000 سے زیادہ مدنی منع مدنی منیاں قرآن مجید کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے 1,10,000 قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے میں، 25,000 کے آس پاس اسلامی بھائی اسلامی بہنیں عالم بننے میں، اس وقت 9,000 کے آس پاس یہ مطلب کہ مدنی منع مدنی منیہ آپ کے دارالمدینہ کے اندر۔ آپ ٹوٹل فیگر تو لیں، آپ کو تقریباً یہ آلموسٹ آگے پیچھے کر کوئی سوال تقریباً 1,30,40,000 کا فیگر ملے گا۔ لاکھ سے زیادہ خاندان جس طرح اس ماحول میں تعلیم کے نام پر اٹیچ ہوں، آپ تصور کیجئے 1,00,000 سے زیادہ خاندان، میں ایک رفلی فیگر دے رہا ہوں، پلس مائنس ہو سکتا ہے، 1,00,000 سے زیادہ خاندان صرف تعلیم کے نام پر، کہ ان میں کسی کا منا، کسی کی منی، کسی کی بیٹی، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا، کسی کا پوتا، کسی کی پوتی، کسی کا نواسا، کسی کی نواسی۔ تو یہ کوئی دارالمدینہ میں ہوگا تو کوئی جامعۃ المدینہ میں ہوگا تو کوئی مدرسۃ المدینہ میں ہوگا۔ جب یہ خاندان ہے، یہ بچے گھر میں جا کر، یہ لوگ گھر میں جا کر اپنا خود تو اثر دکھائیں گے۔ تو جب
لاکھ لاکھ سوا لاکھ 1.5 لاکھ فیملیز، خاندان ایک تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، قرآن، عالم، اسکولنگ سسٹم، پھر آگے مزید اس میں ترقی، پھر اس کے لیے مزید برانچز کا بننا، اس کے لیے لوگ ہمیں باقاعدہ وقف کے لیے جگہ دیتے ہیں، لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ لیجئے، یہ ہماری زمین ہے، ہم نے لے کر رکھی تھی والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، والد ماں کے ایصال ثواب کے لیے، تو اس کے ایصال ثواب کے لیے یہ جگہ لیجئے، یہاں جامعۃ المدینہ بنائیے، یہ جگہ لیجئے یہاں مدرسۃ المدینہ بنائیے، یہ جگہ لیجئے یہاں دارالمدینہ بنائیے، یہ جگہ لیجئے یہاں پورا مدنی مرکز بنائیے، عالمی پورا مدنی مرکز بنائیے، فیضان مدینہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی، اس طرح کے لوگ ہمیں آ کر آفریں کرتے ہیں۔ خیر، پھر ہم اس کی پوری جو شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ غور کریں، دعوت اسلامی کا صرف یہ ایک حصہ بتا رہا ہوں، علمی حصہ، جس میں قرآن کی تعلیم مفت دی جا رہی ہے، عالم بنایا جا رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی عالم کا جو ہمارے یہاں جو نظام ہے وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، بکس بھی فری دی جاتی ہے اور رہائش بھی فری دی جاتی ہے، 3 ٹائم کا کھانا پینا بھی فری ہوتا ہے ہمارے ہاں، جو ایک دارالعلوم کا جو نظام ہے، جامعہ کا جو نظام ہے۔ اور یہاں آ جائیں دارالمدینہ کے اندر تو یہاں بھی ہم نے فیس رکھی ہے، لیکن جو فیس نہیں دے سکتے یا کم دے سکتے ہیں یا افورڈ نہیں کر سکتے، ہم نے سب کے لیے دارالمدینہ کھلا رکھا ہے۔ جو پوری دے سکتے ہیں وہ پوری دیں، جن کو اللہ نے دی اتنی وسعت دی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ 100 200 300 بچوں کی فیس افورڈ کر سکتے ہیں، 10 12 بچوں کی فیس افورڈ کر سکتے ہیں، مدنی منع مدنی منوں کی فیس برداشت کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ ہم سے 2 لاکھ روپے مہینے کے لے لیجئے، 50,000 روپے مہینے کے لے لیجئے، ہم سے 12 لاکھ روپے مہینے کے لے لیجئے اور اس تعلیم کو عام کیجئے۔ پھر وہ تعمیرات جہاں یہ دارالمدینہ بنانے ہیں، یا مدرسۃ المدینہ بنانے ہیں، یا جامعۃ المدینہ بنانے ہیں، کروڑوں روپے کی تعمیرات، کروڑ روپے کے یا اخراجات، آپ سوچئے اس کے لیے دعوت اسلامی کو آپ کے فنڈ کی، آپ کے عطیات کی، آپ کے ڈونیشن کی کتنی ضرورت ہوگی؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دکھیاری امت کے لیے جس کو ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، ان کے اخلاقیات، ان کی مطلب تہذیب اور ان کی پتہ نہیں کن کن چیزوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اس امت کے لیے جو دعوت اسلامی لے کر آئی ہے۔ ورنہ یہ تو ایک جگہ ہے، ورنہ اب دوسری طرف جائیں تو لاکھوں اسلامی بھائیوں کو سنتوں کی تربیت، اجتماعات، مدنی قافلے، ہزاروں اسلامی بھائیوں کا مدنی قافلوں کہ ایک پورا انداز ہے، 12 ماہ کے مدنی قافلے، 26 ماہ کے مدنی قافلے، وقف مدینہ، زندگی بھر دعوت اسلامی کے لیے۔ تقریباً 13,000 سے زیادہ اسلامی بھائی ملازمت کرتے ہیں دعوت اسلامی میں، 13,000 سے زیادہ اسلامی ملازمت کرتے ہیں۔ یہ خاندان الگ ہو گئے، یہ خاندان الگ ہو گئے۔ آپ ذرا سوچئے کہ آپ کا دل کرے گا کہ یار واقعی یہ وہ مومنٹ، یہ واقعی وہ تحریک ہے جس کے اندر میں صرف اپنا پیسہ نہ لگاؤں بلکہ میں خود ہی اس کے اندر شامل ہو جاؤں۔ ماشاءاللہ میل سنت کی زیارت ہو گئی، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ خود سوچئے، آپ کے منہ میں مطلب کہتے ہیں کہ جس کو درد بھرا دل ہوگا اس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا کہ کتنا عظیم کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے تحت۔ مساجد کی تعمیرات، مدنی قافلے، تو پھر نیک بنانے کے مدنی نسخے اور مدنی انعامات اور کورسز، تو یہ جناب اعتکاف کی بہاریں، اور یہ ساری چیزیں جو دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے۔ آپ کا دل کرے گا میں خود پورے کے پورا آ جاؤں، میرا خاندان اس میں آ جائے، میرا جتنا سرمایہ یہ دعوت اسلامی کے لیے آ جائے کہ یہ تو مدینہ مدینہ ہو رہا ہے۔ آ جائیے اور پا جائیے انشاءاللہ، مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ آپ کو اللہ کی رحمت سے بہت لطف آئے گا، اللہ کی رحمت سے۔ لہٰذا قریب آئیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو میں سوشل میڈیا کی ایک بہت عجیب و غریب باتیں بیان کرتا ہوں، یہ تباہ کاریاں نہیں تو اور کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ نوجوان سوشل میڈیا پر تنہائی اور آزادی کے خواہش مند، والدین کی موجودگی چبھنے لگی۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہو یہ رہا ہے، اب سوشل میڈیا تو مطلب ایک مختلف نام ہے، میں نہیں لیتا،
اب جس میں وہ بچے گئے ہوئے نا جنہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، تو ماں باپ نے بھی جا کر وہاں لائک کر لیا، یعنی وہاں وہ بھی ممبر بن گئے. اب مثال کے طور پر کسی بیٹے کے 200 کا گروپ بنا ہوا ہے، تو اس میں جو ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے، اس میں جو بھی شامل ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو ماں باپ بھی کچھ دوسرے نام سے اس میں گروپ کے ممبر بن گئے. اب یہ دیکھ رہے کہ ہمارے بچے کر کیا رہے ہیں اس گروپ کے اندر، یہ پکڑا پکڑی شروع ہو گئی ہے. اچھا، اب جو بچوں کو پتا چلا کہ یہ ہمارے ماں باپ آ گئے اس گروپ کے اندر، امی آ گئی، ابو آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب یہ بھاگنے لگے دوسرے نیٹ ورک کی طرف کہ یار یہ چھوڑو دوسرا پکڑو، یہ چھوڑو دوسرا پکڑو. تو یہ ہو گئی ہے پکڑم پکڑی اس سوشل میڈیا کے اندر. تو بچے بھی جو ہے نا وہ بچے ہوتے ہیں، وہ بھی سیانے، وہ بھی راستے بدل رہے ہیں. تو یوں یہ سوشل میڈیا کا سارا نظام عجیب و غریب و عجیب ہوتا چلا جا رہا ہے. اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو بے حیائیاں پھیل رہی ہیں اور جو اس میں جو مسائل آ رہے ہیں، اس کو ظاہر ہے اس کی تشویش والدین کو ہونی شروع ہوئی ہے. یہ الحمدللہ امیل سنت کے مدنی پھول بھی لکھے جا رہے ہیں اور اس میں پھر دستخط بھی ہوتے ہیں، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے. ماشاءاللہ. چودہ رمضان المبارک 1436 سنہ ہجری. الموت، یہ مختلف کتابیں جو اس پر دستخط ہو رہے ہیں، اس پر نیکی کی دعوت بھی ہے، اس میں جلالت یعنی اللہ کا نام بھی تحریر کیا جا رہا ہے اور ایک نیکی کی دعوت بھی ہے، رمضان المبارک کی محبت کا درس بھی ہے، ساتھ ساتھ موت کی یاد کا درس بھی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم مدنی مذاکرے میں مختلف سوالات کی صورت میں اسلامی بھائیوں میں یہ انعامات تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اب یہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ اس پہ کود رہے ہیں. اب اس میں یہ ماں باپ کو بھی اس پہ تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑے گی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو فالو کرتے کرتے آپ کے بیٹے آپ کے نیٹ ورک میں داخل ہو جائیں، آپ کی اولاد، اور یہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایسا نہ کرے. یہ کیا چپن چپی کیا ایک کھیل ہوتا تھا، آنکھ مچولی. تو یہ کیوں کرتے ہم لوگ ایسا کام اولاد نہ کرے. دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہم ایسا کام نہ کریں کہ جس کو بتانے میں آپ کو شرمندگی ہو. آپ نہیں بتائیں گے، کسی اور ذریعے سے پتہ چل جائے گا آپ کے گھر والوں کو، آپ کی امی کو، آپ کے ابو کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں ایپ چھپاتا کون ہے؟ یہاں تو غلطی پتہ چلنی چاہیے، اس کی تشہیر ہو جاتی ہے. لہذا کوشش یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی صحبت میں رکھیں. آپ یہ ساری چیزیں کرنے جا رہے ہیں، آپ کوئی ایسا وہ سافٹ ویئر انسٹال کر دینا کہ گھر میں کوئی اس طرح بچوں کے اس میں کچھ کھلے گا ہی نہیں. بہت ٹھیک ٹھاک جان چھوڑ جائے گی آپ کی اللہ کی رحمت سے. تو یہ بھی کر سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بہت ساری تباہیاں آ رہی ہیں. کوشش کیجئے جتنا ہو سکے اس سے خود کو بچائیے. جتنی دیر آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے ہیں، اتنی دیر بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیں، علم دین حاصل کر لیں، فرض علوم حاصل کر لیں. انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیل سنت کی زیارت کروا دیجیے.
آئیے ایک نعت کے 2 شعر سنتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ بتا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بھلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بھلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بھلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. آقا بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، اور بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. آقا بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. پے شبی روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں، اور مدینہ اس لیے طور جانو دل سے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. سبحان اللہ. آئیے ہم آپ کو اب دکھاتے ہیں ہمارے اعتکاف میں ہونے والے اسلامی بھائیوں کے تاثرات کہ یہ کس طرح مدنی مرکز کے اعتکاف سے فوائد حاصل کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احمد علی اتاری گلشن حدید کراچی سے آیا ہوں. 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ بہت سی چیزیں ایسی سیکھنے کو ملی جو پہلے میں کچھ بھی نہ نماز کا طریقہ آتا تھا نہ صحیح مخرج آتے تھے. یہاں پہ الحمدللہ مدنی قاعدہ سیکھنے کو ملا ہے، نماز کے طریقہ سیکھنے کو ملا ہے، اور الحمدللہ بہت کچھ. اور آج ہم نے الحمدللہ کھانا کھانے کی دعا بھی سیکھی ہے الحمدللہ. بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. چیز کی پریشانی نہیں ہے، کوئی چیز کی تکلیف نہیں ہے. بہت مطلب یہاں مزہ آ رہا ہے، عبادت کرنے میں، دعاؤں میں، بہت چیزوں میں مزہ آ رہا ہے. آج حلقہ اٹینڈ کیا نگران شروع کا، مذاکرات میں ہی بہت مزہ آ رہا ہے. بہت مطلب سننے کو باتیں اچھی اچھی چیزیں جو سیکھے تھیں وہ جو پتہ نہیں تھی وہ بھی بہت سیکھنے کو ملی. آج ہمارے کو ایک دعا سکھائی ہے سونے کی دعا، اللہم باسمک اموت و احیا. مجھے پہلے آتی ہی نہیں تھی یہ دعا جو آج سیکھنے کو ملی مجھے، ہمارے حلقے نگران نے سکھائی. 1 ماہ کا مدنی اعتکاف کر رہا ہوں. میں نے دعائیں سیکھی ہیں الحمدللہ، باپا کی زیارت کی ہے. اور جو میں نہیں جانتا تھا وہ بھی مجھے ادھر مدنی مذاکرات میں ملا ہے. جو نہیں ادھر آتے اور جو آنا چاہتے ہیں وہ ایک دفعہ آئیں، آ کے دیکھیں ماحول، ہر چیز الحمدللہ چینج ہو جائے گی. آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کا حق ادا ہو جائے گا. میں نے ادھر آ کے ماشاءاللہ دعائیں سیکھی ہیں، جو دعائیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دعائیں ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں. کھانا کھانے کی دعائیں نہیں آتی تھیں، گھر میں آنے سونے جاگنے کی، گھر سے نکلنے سے پہلے جو دعائیں ہیں بہت اچھی دعائیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اس سے پہلے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. ہم 24 گھنٹے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں،
ہم تاجر ہیں ہار روڈ سے، لاہور سے میں آیا ہوں. ادھر یہ زندگی ہے کہ آپ نے صبح گھر سے جانا ہے اور شام کو بس آ جانا ہے. مسلمان کے لیے سب سے ایمان پکا ہونا چاہیے، رزق مل کے ہی رہنا ہے، اور پکا مسلمان بن کے ادھر سے ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئے تھے خالی ہاتھ، اور جب ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک پکا سچا مسلمان امامہ شریف پہنا ہوگا، اور ہمارے گھر والے، ہمارے کاروبار کے دوست وہ ہمیں دیکھ کے پہچانیں گے کہ یار واقعی یہ کراچی باب المدینہ سے ہو کے آئے ہیں انشاءاللہ عز و جل. فیاض حسین علی پور پنجاب سے، ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے اللہ کی رضا پہ آئے. ہم نے اللہ کا شکر ہے آیاتیں بھی یاد کر لی اور مدنی قاعدہ بھی پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم نے ایک ماہ کا اعتکاف بیٹھے ہیں اور 3 دن کا قافلہ انشاءاللہ ہم بھی کریں گے عید چاند رات کو. اللہ کا فضل ہے کہ مجھے یہ اعتکاف کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. ادھر آ کے مجھے یہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے مجھے کھانے کی جو سنتے ہیں اور آداب ہیں مجھے نہیں پتا تھے کہ کھانا کس طرح بیٹھ کے کھاتے ہیں، وہ 3 انگلیوں سے کھاتے ہیں. وہ میں نے ادھر آ کے سیکھا الحمدللہ. پانی پینے کی سنتے سیکھی. باپا کا مدنی مذاکرہ جو رات کو ہوتا ہے اس میں الحمدللہ پابندی سے شرکت کر رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں جو ہم نے پہلے کبھی یہ سیکھی نہیں تھیں، اور ہمیں یہ دعائیں اب سکھائی جا رہی ہیں. کھانے کی دعا ہو گئی، اور تیل لگانے کے لیے دعا ہے، تیل کس طریقے لگانا چاہیے، یہ ہمیں سنتے ہیں اور آداب سکھائے جا رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ مدنی مذاکرہ میں باپا جی سے ایک ایسے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں پہلے مسئلے کا نہیں پتا. اب الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ باپا کے مدنی مذاکرے میں ہمیں وہ تصورات، وہ سوال کا جواب ابھی مل رہا ہے. ہم نے یہ سنا تھا کہ نماز کے اندر تشہد میں اگر ہاتھ زیادہ آگے چلا جائے تو آگ کی کینچیوں سے یہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اگر ہاتھ پیچھے رہ جائے تو آگے سے گھٹنا جو ہے یہ کاٹ دیا جائے گا. جبکہ باپا کے مدنی مذاکرے میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بات غلط ہے، ایسی غلط روایتیں نہیں بیان کرنی چاہیے. جی آج ماشاءاللہ ہم نے جو ہے نا جی محفل کے اختتام پر یا اسٹڈی وغیرہ کرنے کے یا لیکچر وغیرہ سننے کے بعد اختتام پر جو دعا پڑھی جاتی ہے آج ہم نے ماشاءاللہ اپنے حلقے میں وہ سیکھی. اس سے پہلے وہ دعا ہمیں نہیں آتی تھی، وہ دعا ہم نے سیکھی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ لیکچر کے اختتام پر یا اسٹڈی کے اختتام پر اس کو 3 مرتبہ پڑھا جائے تو جو آپ نے جو لیکچر سنا انشاءاللہ وہ آپ کو زندگی بھر نہیں بھولے گا. اپنے اپنے جذبات کا انہوں نے یقیناً اظہار کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.